الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف آیتیں پڑھی گئی ہیں اور ریاض الصالحین کے دروس چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو باب ہم نے ختم کیا وہ باب الصدق، سچائی کا باب تھا، اور اب جو باب شروع ہو رہا ہے وہ باب المراقبہ ہے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ یعنی اس بات کا ہمیشہ اپنے دل میں خیال رکھنا کہ ہم جہاں بھی رہیں اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہیں. اس بات کا ایمان رکھنا یہ مراقبہ ہے. اب ابھی احادیث بیان کرنے سے پہلے مختلف آیتیں بیان کر رہے ہیں جن میں بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی سے ہم کبھی باہر نہیں جا سکتے. ہم جہاں بھی رہیں اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب کبھی تم کھڑے ہوتے ہو، تم سجدوں میں ہوتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العالمین سے نہ زمین کی کوئی چیز مخفی ہے اور نہ آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اور پھر فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ان کو بھی جانتا ہے. حضرین گرامی، یہ اللہ رب العالمین جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نگرانی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہی کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے. ہاں، اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے. اللہ رب العالمین کا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے. گرامی، یہ اللہ رب العالمین جو اپنے علم سے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہی کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علم کے ذریعے گھیرا ہوا ہے، ہم اس کے علم سے باہر نہیں جا سکتے. ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکت، ہمارے آنکھوں کی خیانت، ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ اپنی ہونے اور بندوں کو گھیرنے کی جو بات بیان فرمائی ہوئی ہے، جو اللہ کے نافرما بردار بندے ہیں ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو ڈراتے ہوئے، کبھی یہ مت سوچو کہ تم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے باہر چلے گئے ہو، تم اللہ رب العالمین کی پکڑ میں ہو، لہٰذا گناہوں سے باز آ جاؤ. یہ دوسری اللہ رب العالمین کی معیت اور اللہ رب العالمین کا ساتھ ہونا ہے. اور تیسرا معنی اللہ رب العالمین جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کے مومن بندے مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد بندوں کے شامل حال ہوتی ہے. تو یہ تین معیت اللہ رب العالمین کا ساتھ ہونا ہے. ہمارا یہی ایمان ہے. ہمارا یہ ایمان نہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہمارے دل میں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. نہیں، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، ہاں ہمیں گھیرے ہوئے وہ اپنے علم کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو درس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں انہیں اپنا عقیدہ بنانے کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.